بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوفیپ ریکوری گائیڈ قسط نمبر 4 پارٹ 2 چیلنج کا دورانیہ۔ اپنا چیلنج چوز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا دورانیہ کتنا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں کہ آپ اس ایڈکشن سے کب چھٹکارا حاصل کر پائیں گے، لیکن پھر بھی اپنے لیے دن فکس کرنا اور اسے پورا کرنے کے لیے اسٹریک شروع کرنا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ جب آپ مقررہ کیے ہوئے دن تک پہنچ جاتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ نوفیپ کا گولڈ سٹینڈرڈ رپورٹنگ ٹائم 90 دن کا ہے۔ 90 دن کا دورانیہ ایک بہت ہی مؤثر اور اس کے ساتھ ساتھ قدرے دشوار بھی ہے۔ چیلنج تو بہرحال چیلنج ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ کچھ ریبوٹرز بغیر کسی دقت کے 1 سال کا چیلنج پورا کر لیتے ہیں تو دوسرے 1 ہفتہ بھی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ اپنے لیے کم از کم اتنا ٹائم ضرور تجویز کریں کہ جب آپ اسے پورا کریں تو آپ کو فرحت، احساس تکمیل اور فخر محسوس ہو۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 7 دن کا چیلنج لیں۔ اس دوران اپنا جائزہ لیں کہ آپ کی ایڈکشن کا لیول کیا ہے، پھر اسی حساب سے اپنے لیے بڑے چیلنج چوز کریں۔ یاد رکھنے کی بات، پورن اور مشتزنی سے آپ راتوں رات نامردی یا دیگر مسائل کا شکار نہیں ہوئے، اور نہ ہی 1-2 راتیں اس سے دور رہ کر آپ ان مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ کے جسم اور دماغ کو سالوں سے جاری اس نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ 90 دن یا متعینہ مدت کے بعد فل ریبوٹ ہو جائیں، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تاہم زیادہ تر ریبوٹرز 90 دن بعد ریبوٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ نمایاں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ ریلیپس سے نمٹنے کے لیے پہلے اسے جاننا ضروری ہے۔ ریلیپس ایک اصطلاح ہے جس کا اردو مطلب ہے دوبارہ بیمار ہونا یا پھر سے نشے میں پڑ جانا۔ مختصراً آپ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ اپنی وقتی خواہشات یا شہوانی لذت کے پیچھے اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اسے ریلیپس کہتے ہیں۔ نوفیپ میں ریلیپس کب ہوتا ہے؟ پورن ویڈیوز دیکھنے سے، مشتزنی کرنے سے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کی نوفیپ سٹریک ختم ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ نوفیپ میں کب ریلیپس نہیں ہوتا؟ خود بخود مادہ منویہ کا خارج ہونا، جیسا کہ خواب میں انزال ہونا، احتلام ہونا، پیشاب میں قطروں کا آنا، انٹرنیٹ پر اچانک کسی غلط چیز پر نظر پڑنے سے یعنی پہلی نظر۔ ریلیپس سے کس طرح نپٹیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ پہلی بار ہی نوفیپ 90 دن کا چیلنج پورا کر لیتے ہیں تو آپ خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ پہلی بار میں ہی 90 دن تک جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر ایڈکٹس کے لیے نوفیپ کے سفر میں کم از کم 1 بار ریلیپس کرنا عام بات ہے۔ کچھ تو بار بار ریلیپس کر بیٹھتے ہیں لیکن بالآخر وہ پورن ایڈکشن سے نجات پا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا کہ آپ کے کون سے ٹریگرز ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ کو ریلیپس کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ذیل میں کچھ تجاویز دی جاتی ہیں جو یقیناً آپ کے بہت کام آئیں گی۔ تسلیم کریں، آپ چاہیں اپنے آپ سے اونچی آواز میں کہیں یا لکھ کر اپنے آپ کو بتائیں، لیکن یہ ماننا کہ آپ پورن ایڈکشن میں مبتلا ہیں۔ نوفیپ سٹریک شروع کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ایک دفعہ آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹریک شروع کرتے وقت ڈگمگاتے نہیں، بلکہ پوری دل جمعی سے اپنے سٹریک کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز اچھا تو انجام بہتر۔ اپنے ٹریگرز کی لسٹ بنائیں۔ وہ چیزیں، جگہیں، ویب سائٹس، سوشل میڈیا سائٹس یا کچھ بھی جو آپ کو ریلیپس کی طرف مائل کریں، ان کی ایک لسٹ بنائیں۔ اسی طرح ان سے نمٹنے میں آسانی رہے گی، جیسا کہ اکیلے کمرے میں موبائل چلانا یا انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ کھولنا۔ بڑے ٹارگٹ کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر دہرا رہے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کو آپ چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں تو عمل کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ مثلاً اگر آپ 90 دن کا چیلنج شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے 3، 9، 15، 30، 40، 60، 75، 90 کے حساب سے چھوٹے ٹارگٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اپنی قوت ارادی مضبوط کریں۔
قوت ارادی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کی وجہ ہوتی ہے۔ نو فیب چیلنج کوئی مذاق یا شرط لگانے جیسا نہیں ہے کہ آپ یوں ہی بغیر کسی وجہ کے 90 دن کا چیلنج شروع کر دیں۔ در حقیقت یہ اس سے بہتر زیادہ سیریس ہے جیسا کہ عام لوگ سوچتے ہیں۔ نو فیب میں آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ ایک صفائی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کی سوچیں بدلتی ہیں، آپ کے رویے بدلتے ہیں، آپ کی ترجیحات بدلتی ہیں، آپ کا طرز عمل بدلتا ہے، آپ کا انداز فکر بدلتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی پوری شخصیت تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ محض ایک چیلنج نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک سیکرٹ فارمولہ ہے جو دنیا میں صرف 1 یا 2% لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، اتنے بڑے سفر کے لیے اگر آپ نکلے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے بارے میں مزید جاننا شروع کریں۔ یوٹیوب پر سرچ کریں، انٹرنیٹ پر اس سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ مزید یہ کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کمیونٹی سے جوڑے رکھیں۔ ہماری دی گئی مزید ٹپس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ جاننا اچھا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہم سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ تو ان کے زمانے میں پرن تھا اور نہ ہی وہ مشتزنی جیسے فعل بد میں مبتلا ہوتے تھے۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ڈھونڈیں۔ نو فیب کی اسٹریک پر جمے رہنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور ریبوٹر کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ دونوں ایک دوسرے کو جواب دہ ہوں، ایک دوسرے کو اپنا فون نمبر دیں اور شروع میں روزانہ ایک دوسرے سے پورے دن کی رپورٹ لیں۔ ایک دوسرے کو اپنی ایڈکشن اور کامیابی کی سٹوری بتائیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور ٹپ ہے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹرنیٹ پر آپ نے آج تک لوگوں سے جتنے بھی تعلقات بنائے، یہ ان میں سب سے مضبوط اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ عام طور پر پورن ایڈکٹس کی موٹیویشن روز بروز گرتی جاتی ہے۔ ایک اچھا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے انسپائر کرتا ہے۔ جب دونوں ریبوٹرز ایک ساتھ چیلنج پورا کرتے ہیں تو یہ تجربہ بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ دن مت گنیں۔ نو فیب آپ کی زندگی کا لائف سٹائل تب ہی بنتی ہے جب آپ دنوں کی گنتی کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم سب اپنی پروگریس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نو فیب چیلنج کے کتنے دن پورے کر لیے، لیکن یاد رکھیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بار بار دن گننا آپ کو ریلیپس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ خاص طور پر جو نو فیب اسٹریک ابھی شروع کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میرا صرف 1 ہفتہ مکمل ہوا ہے، میں 90 دن کیسے پورے کروں گا؟ اسی طرح جب وہ دوسرے ممبر سے اپنی پروگریس کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ریلیپس کر دیتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ نوٹ ہی نہ کریں کہ چیلنج کو کتنے دن ہو گئے، لیکن ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ ریوائر کمپینین انسٹال کر لیں۔ یہ ایپ آپ کے دن بھی گنے گی اور آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی۔ اسی ویڈیو کے نیچے ریوائر کمپین کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ کولڈ شاور آپ کے دماغ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور دماغ کی توجہ PMO سے دوسری اچھی چیزوں کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ اگر آپ ریلیپس کرنے والے ہیں اور برداشت نہیں کر پا رہے تو فوراً ایک کولڈ شاور لیں، آپ میں ضبط پیدا ہو جائے گا۔ کولڈ شاور کے کچھ فوائد: زیادہ انرجی، طاقتور دماغ، سوشل سکلز میں بہتری، مثبت سوچوں میں اضافہ، موڈ بہتر، پرتازگی کا احساس، جلد اور بالوں کے لیے بے حد مفید۔ اپنے پسندیدہ نعتیں، تلاوت، ذکر بیان سنیں۔ ایسی چیزیں سن کر آپ کا موڈ تبدیل ہو سکتا ہے، خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتی ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ گیمز کھیلیں۔ گیمز کھیلنا آپ کو دماغی اور جسمانی ہر دونوں لحاظ سے مضبوط بناتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو PMO ایڈکشن سے دور رکھے گی۔ جب بھی آپ اداسی فیل کریں تو اپنے دوستوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ فٹ بال، کرکٹ وغیرہ کھیلیں۔ کھیلوں کے چند اہم فوائد: اچھی نیند، صحت مند قلب، نئے معاشرتی تعلقات، پھیپھڑوں کی کارکردگی میں بہتری، دماغی صحت۔ یوگا، میڈیٹیشن، ورزش۔ میڈیٹیشن سے مراد گہرا غور و فکر اور تدبیر ہے۔ میڈیٹیشن سے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی۔ میڈیٹیشن سائنسی لحاظ سے بھی بہت فوائد کا حامل ہے۔ کم از کم 10 منٹ دن کے ضرور میڈیٹیشن کے لیے نکالیں۔
صبح کے وقت ورزش کے ساتھ ساتھ گہرے لمبے سانس لینا شروع کریں۔ اسی طرح فجر یا عصر کے بعد ایکسرسائز کی روٹین کو اپنائیں۔ اس کے لیے آپ جم بھی جوائن کر سکتے ہیں اور یوگا بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم مردوں کے لیے زیادہ مؤثر جم جوائن کرنا ہے، جبکہ عورتیں یوگا سیکھ کر گھر پر ہی اس کی مشق جاری رکھ سکتی ہیں۔ تو دوستو، اس قسط میں ہم نے ریبوٹنگ نو فیپ چیلنج موڈز اور ریلیپس کے بارے میں سمجھا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو فلیٹ لائن اور سپر پاورز کے بارے میں بتائیں گے۔